صحیح جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ وبرکاتہ۔ اللہ جی آپ ہم کا لوگ نام؟ جی جی فعل جی جی ماضی پڑھ رہے تھے اور ہم نے اس کی پہچان سیکھی تھی کہ فعل ماضی کے الفاظ قرآن میں جب ہوتے ہیں تو ہم ان کو کس طرح سے پہچان پاتے ہیں۔ یعنی کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید میں ہر لفظ کی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نشانی چھپائی ہوئی ہے، جس نشانی کو دیکھ کے ہم فوراً لفظوں کو پہچان پاتے ہیں۔ درمیان میں کوئی روٹ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ روٹ کے علاوہ جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں روٹ سے پہلے اور روٹ کے بعد، ان کو دیکھتے ہوئے ہم بتا پاتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ کیا ہے۔ یعنی کہ مادے سے پہلے اور مادے کے بعد اضافی حروف کے اندر لفظوں کی پہچان چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہم نے بیسیکلی ان پہچان کو سمجھنا ہے کہ جو لفظ ہے، میں نے بتایا صرف 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، کہ وہ لفظ اسم ہے، ناؤن، فعل ہے، ورب، یا پریپوزیشنز ہیں چھوٹے چھوٹے جن کو ہم حروف کہتے ہیں۔ صرف 3 طرح کے الفاظ ہمارے پاس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ پھر جو فعل لفظ ہیں اس کے اندر، فعل کے اندر پھر 4 ورائٹیز ہیں۔ ماضی ہے، گزرا ہوا وقت بتاتا ہے۔ مضارع ہے جو کہ حال اور مستقبل بتاتا ہے، ایک ساتھ ہوتا ہے حال بھی اور مستقبل بھی، ایک ہی ورڈ کے اندر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا فعل امر جس میں حکم ہوتا ہے، حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، یا پھر فعل نہیں جس میں کام سے روکا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 قسم کے فعل الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام الفاظ کے اندر کوئی نہ کوئی نشانی چھپا کے رکھی ہوئی ہے، جس کو دیکھتے ہی ہم فوری طور پہ بتا پاتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے۔ جس طرح ہم نے اسم کی کچھ نشانیاں سیکھ لی تھیں، کہ جن کو دیکھ کے ہم فوراً بتا دیتے ہیں کہ یہ لفظ اسم ہے۔ مثلاً ہم نے اس میں سیکھا تھا کہ جو لفظ ہے اس کے بہت ساری نشانیاں ہیں، میں چند مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں۔ اسم کی نشانیوں میں ہم نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا نا، مادے سے پہلے یا مادے کے بعد، تو روٹ ورڈ سے پہلے ال ہوگا، یا آخر میں تنوین ہوگی۔ تنوین ہم کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یا پھر شروع میں اضافی میم ہوگا۔ اس طرح اور بھی بہت سی نشانیاں میں نے آپ کو بتائی تھی، کہ آخر میں گولتے، گولتے، تانی، تینی،
یا آتن، یہ اینڈ پہ جو ہے یہ اسم، یہ مؤنث کی نشانیاں ہیں، یہ صرف اسم میں ہوتی ہیں اور کسی میں نہیں ہوتی. اس طرح اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، سب کو اب ہم، ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ اسم کی بہت سی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں. تو اس طرح ہم ان چیزوں کو دیکھ کے ہم فوراً بتا سکتے ہیں کہ یہ لفظ اسم ہے، اور ہم نے اس کا اب ایز اے ناؤن، ایز اے نام اس کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے. تو یہ ہم نے کچھ نشانیاں ذکر کی تھیں. تو اب ہم نے فعل مضارع کا بھی بتایا تھا کہ جو فعل مضارع ہے اس کی جو اینڈنگ ہے، فعل مضارع اور اسم، ان کی اینڈنگ سیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کا جو اینڈ ہے یا اختتام میں، اس کے اختتام میں ہماری اینڈنگ جو ہے وہ سیم سیم چلتی ہے. مثلا جو ہمارے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، جس طرح ہم کہتے ہیں سہیلیاں، پہیلیاں، کہانیاں، اینڈ میں الف نون آتا ہے. قمیضیں، میزیں، تصویریں، اینڈ میں یا نون آتا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں تصویروں، میزوں، تو یہ واو نون، الف نون، یا نون. اب یہ اسم کے اینڈ پہ بھی آتا ہے اور فعل مضارع کے اینڈ پہ بھی آتا ہے. تو اگر یہ ان میں سے کچھ آپ کے اینڈ پہ آیا ہوا ہوگا تو اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ اب فعل ماضی نہیں ہو سکتا، یا تو جو ہے یہ صرف دو چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ فعل مضارع ہے یا پھر یہ اسم ہے. یہ ہم نے اینڈ کو دیکھ کے پہچان لیا کہ اب ہمارے پاس صرف دو آپشنز ہیں، کیونکہ یہ اینڈ پہ یا تو فعل مضارع کے اینڈ پہ ہوتا ہے یا فعل یا اسم کے اینڈ پہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہم نے اس کو، میں نے کہا نا سٹارٹ میں بھی نشانی ہوتی ہے، اینڈ پہ بھی نشانی ہوتی ہے. اب ہم نے جب یہ اینڈ کو دیکھ کے یہ پتا چل گیا کہ اب یہ فعل ماضی نہیں ہو سکتا کیونکہ فعل ماضی کے اینڈ پہ تو یہ آتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یا تو یہ اسم ہے یا یہ فعل مضارع ہے. اب ہم سٹارٹ کی طرف چلے جائیں گے. اب فعل مضارع کو مضارع بننے کے لیے شروع میں کون بتائے گا کیا ہونا لازمی ہے؟ یتان. بالکل، یتان، یعنی کہ یتان میں سے کوئی ایک حرف، یا تا، حمزہ، نون، یعنی کہ اس کے بغیر وہ فعل مضارع نہیں ہو سکتا. روٹ ورڈ سے پہلے ان چار نشانیوں میں سے ایک نشانی لازمی ہونی ہے. ٹھیک ہے، لگا ہوگا. اب بڑی آسان سی بات ہے، اینڈ کو دیکھ کے آپ کو دو باتیں پتہ چل گئیں کہ یا تو یہ ناؤن ہے، اسم ہے، یا یہ فعل مضارع ہے. آپ فوراً سٹارٹ کو دیکھو گے، اگر تو یہ تان میں سے کوئی حرکت لگی ہوئی ہے تو آپ کو کنفرم ہو گیا کہ یہ فعل مضارع ہے، اور اگر نہیں لگی تو اب آپ کو کنفرم ہو گیا کہ یہ اسم ہے. کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ نشانیوں سے نہیں. پتہ چل گیا آپ کو. نہیں جی جی. اس سمے تو یہ تان نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بڑے آرام سے پہچان پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام الفاظ کے اندر کوئی نہ کوئی نشانی چھپا کے رکھی ہوئی ہے، جس کو دیکھتے ساتھ آپ لفظ کو فوری طور پہ پہچان سکتے ہو. اب یہاں پہ ہم فعل ماضی کی بات کر رہے تھے جو ہمارا اصل ٹاپک ہے، کہ جس طرح ان تمام الفاظ میں اللہ نے نشانی رکھی ہوئی ہے تو فعل ماضی کے بھی کی کچھ نشانیاں ہیں. جی ماگل، آپ بتاؤ گے کہ مادے سے پہلے کیا لگا ہوا ہوتا ہے فعل ماضی میں؟ فعل ماضی میں ہم آ، ہم نے گردان بنائی تھی نا اس دن، تو مادے سے جی پہلے کیا کچھ اضافی کچھ لگا ہوتا ہے؟ جیسا اس میں ال لگا ہو سکتا ہے، یا اضافی میم ہو سکتا ہے، یا جی جو ہے وہ کوئی بھی مطلب اس طرح سے کچھ لگا ہوگا، یا مضارع میں یا تان لگا ہوگا. تو فعل ماضی جی. کے سٹارٹ میں کیا لگا ہوتا ہے؟
मेरे ख्याल से जबर। जबर कोई हरफ तो नहीं है ना बेटा? जी। वो तो हरकत है ना। जी जी जी। मैं अल कह रही हूँ, मीम कह रही हूँ, या यतान, ये तो जी। लेटर्स हैं। लेटर्स की बात हो रही है। फलक मुझे आपको भूल गई। याद है? आसिया, फलक, आप लोगों को याद है बेटा? आवाज माजी नहीं। से, माजी तो सादा, उससे पहले कोई लफ्ज नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कि फेले माजी डायरेक्ट मादे से शुरू होता है। जी ठीक है। जी। तो यानी कि शुरू में कुछ इजाफी नहीं होगा, और एंड पे इसका मतलब है उसकी जो निशानियां है वो आखिर में है। तो क्या निशानियां हमने सीखी थी? जी मागुल। जी। इजाफी बाजी क्या लगा एंड, होता है एंड पे? एंड में मेरा ख्याल से जबर होता है या जेर। अभी अभी बेटा मैंने बात की कि जबर जेर हरकत होती है। मैं जी हरूफ की बात कर रही हूँ। जबर अ, जेर तो कोई निशानी नहीं है ना। वो जी आपने जी जी बिल्कुल ठीक है कि हरकत के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो माजी जी के एंड पे जबर होती है, मुजारे जी के एंड पे पेश होती है, और जी अमर और नहीं के एंड पे साकिन सुकून यानी कि जज्म होता है। वो आप बिल्कुल ठीक निशानी बता रहे हो। अभी मैं हरूफ की बात कर रही हूँ, लेटर्स की बात कर रही हूँ। जी। वो निशानी भी आप बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो। किसको याद है? इस क्लास के सब बच्चे बताएंगे। ये किसी को याद है? आसिया, फलक, आप में आपको कुछ नहीं याद? नादिया पा, मुझे तो यही याद है कि नहीं। बस यानी कि एक मादा ही होता है, उसका कोई इख्तिताम और शुरू में कोई उसकी यानी कि अल्फाज से पहचान नहीं होता। जी स्टार्ट में नहीं होता ना, एंड पे तो होता है बच्चे। ये मुझे नहीं याद। जी। आप पिछली क्लास में थे। जी शाहीन इब्राहिम, आपको कुछ याद है बेटा? माजी की निशानियां। वाहिद के लिए तो वो कुछ नहीं होता। हाँ, मुसन्ना और जमा के लिए अलीफ और वाव वाव, ये पूछ रही हैं आप? ये बिल्कुल एडिशनल जो भी होता है वो सब निशानियों में है ना। निशानियों में जमा के लास्ट में वाव अलीफ होता है और मुसन्ना के अलीफ होता है। जी मैंने जो बेसिक पहचान बताई थी वो ये बताई थी, जो पिछली क्लास में भी मैंने दोहराया था, कि ते की मुख्तलिफ अशकाल होती हैं। हम्म। ठीक है, मैंने आपको जो जो बताया था, चार ते हैं। ते साकिन, ते जबर, ते जेर, ते पेश। चार तो ये खुले हुए ते हैं, यानी कि मादे के फौरन बाद इनमें से कोई भी ते आ जाता है। साकिन, त, ती, तू। तो कंफर्म बात है कि ये फेले माजी है। इसी तरह इसको जब हमने ड्यूअल बनाना है तो लफ्ज आ जाता है। अगर जब हमने जमा बनाना है तो लफ्ज मेल के लिए, जेंडर आपका मैस्कुलिन जेंडर के लिए लफ्ज आ जाता है तुम, और फीमेल के लिए आ जाता है तुन ना। और इसी तुम के आगे अलिफ लगा देने से तुमा, ये ड्यूअल के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जितनी ते की मुख्तलिफ अशकाल हैं, मुख्तलिफ शक्लें हैं, ये अगर मादे के फौरन बाद होंगी तो हमें कंफर्म पता होगा कि ये जो लफ्ज है ये फेले माजी है। दोनों के लिए ये फेल नादिया बाजी। माजी की बात कर रही हूँ। दूसरा क्या? जी। दोनों से क्या नहीं, मतलब? मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए तुमा होगा, दो के लिए। जी ये सेम डुअल, होता है। आप डुअल के अक्सर लिए जी। जगह देखोगे ड्यूल की चीजें सेम रिपीट हो रही होती हैं। जी हुमा, सही। हुमा।
تما تما، کما کما، کم جو بھی میسکولن کا پلورل ہوتا ہے نا، کم، جی کاف ڈنڈے والا، کم، اسی کے آگے الف لگا کے کما، میل فیمیل دونوں کا ڈیول بن جاتا ہے۔ اسی طرح جی تم سے بنا تما، یہ بھی دونوں کے لیے بن جائے گا۔ اسی طرح ہم سے ہما، یہ بھی میل فیمیل دونوں کے لیے ڈیول استعمال ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہو ہے غائب کے لیے ہوتا ہے، کاف اور تے سامنے والے پریزنٹ انسان کے لیے ہوتا ہے جو سامنے کھڑا ہوتا ہے، جو ہمارا انگلش میں یو ہے نا، یو، تم، تو عربی میں یو کی جگہ ڈنڈے والا کاف بھی استعمال ہوتا ہے اور تے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے مذکر کا میم لگا دینے سے مذکر کا پلورل بن جاتا ہے، تم، کم، ہم، تینوں کے آگے میم لگانا مذکر کا، اور اسی کے آگے الف لگا دینے سے اس کا ڈیول بن جاتا ہے، تم سے تما، کم سے کما، ہم سے ہوما۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ڈرا سہما سا جی نکلا ہے منہ سے۔ یہ آپ نادیہ باجی غائب کا صیغہ بتا رہی ہیں نا؟ یہ تو بیٹا یو کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا۔ یو، اچھا، یعنی جو سامنے ہے اس کے لیے، جی، ٹھیک ہے۔ حاضر حاضر گروپ حاضر 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 متکلم گروپ ہے، جی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تے کی ساری شکلیں یاد کر لو۔ اب جو صرف تے ہے نا، دیٹ از، یہ چاروں شکلیں سنگولر کی ہیں، جی صرف سنگولر کے لیے یوز ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے مادے کے فوراً بعد یہ تے دیکھا تو آپ کو فوراً پہلی بات یہ آپ کو دماغ میں آنی چاہیے کہ ایک تو یہ ان میں سے کوئی سی بھی تے اگر آپ کو نظر آتی ہے مادے کے فوراً بعد، تو آپ کو کیا کیا ذہن میں آنا چاہیے؟ پہلی بات، ماضی۔ جی، اب یہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، رابی حت، ابھی ایسی کا پیج کھلا ہوا ہے تو یہ سامنے مجھے نظر آ گیا لفظ۔ ایک ہے اضاعت اور ایک ہے رابیحت، یہاں پہ دو ورڈز آ رہے ہیں، ایک ہے ربیحت اور ایک ہے ادا آتی ہے، ایک ہی جگہ پہ دونوں ورڈز لکھے ہوئے ہیں البقرہ میں۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے اینڈ پہ آپ کو یعنی کہ مادہ ہے بے ہا، رے بے ہا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے مادے کے فوراً بعد دیکھا اینڈ پہ ساکن والی تے آئی ہوئی ہے، کھلی ہوئی ساکن تے۔ اب اس کو دیکھتے ساتھ ہی آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے، پہلی بات کہ یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، جی کہ یہ تے کی جتنی بھی شکلیں میں نے بتائی ہیں یہ صرف فعل ماضی میں آتی ہیں۔ اب یہ لفظ جو بھی ہے آپ نے اس کا میننگ جو ہے وہ پاسٹ میں جا کے کرنا ہے۔ پہلا جو ورڈ ہے ربیحت، اس کا مطلب ہوتا ہے ضائع کرنا، کوئی چیز ویسٹ کر دینا، سوری فائدہ دینا، ٹھیک ہے، ہاں، جی جی ہوتا ہے فائدہ دینا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ فائدہ دیا، فائدہ پہنچایا، یعنی کہ آپ نے پاسٹ میں جا کے فوراً اس کا ترجمہ کر دیا، فائدہ دیا یا پہنچایا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے روبیحت کا اس طرح سے فوراً ترجمہ کر دیا۔ روبیحہ کا اگر مطلب پتہ ہے تو آپ نے اس کو فوراً ماضی میں لے کے چلے جانا ہے۔ اضاعت کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی روشنی کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اضاعت کا؟ روشنی کرنا۔ روشنی کرنا۔ تو آپ اس کا ترجمہ کیسے کرو گے آپ؟
روشنی کر رہی ہوں کہ روشنی کروں گی؟ روشنی کی. بالکل، روشن کیا. جی. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے فوراً جو بھی ورڈ ہوگا اس کی اینڈنگ جو ہے، آپ نے ان میں سے کوئی تے نظر آ گیا تو آپ نے اس کا ترجمہ فوراً جا کے پاسٹ میں جا کے کر دینا ہے، ماضی میں جا کے کر دینا ہے کہ روشن کیا. جی. نادیہ ابا ایک چیز بتائیے کہ یہ جو اضاءت ہے اس میں جو پہلا حرف ہے الف مدہ جس کو ہم کہتے ہیں، جی یہ یعنی کہ اس میں نہیں آتا یتان میں؟ نہیں، یہ تان میں بالکل آتا ہے. شروع میں کوئی 7 8 قسم کی حمزہ ہیں جو کہ آپ کو مختلف ورڈز میں لگی ہوئی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، اس کا یہ اضافی ہے، یہ یعنی کہ اس ماضی سے ہٹ کے اس کے اندر آیا ہوا ہے، یعنی کہ وہ ٹھیک ہے، اس ٹھیک، ورڈ کا حصہ نہیں ہے. یہ انشاءاللہ ہم صحیح، ایک ایک کر کے سیکھیں گے. ٹھیک، جو ورڈ ہے وہ بیسیکلی دعت ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں آئے ہوئے ہیں، یہ کیا مطلب ایڈ ہون، جس طرح ال ہے، وہ ورڈ کا اپنا ال تو نہیں ہے نا، لفظ کا حصہ تو نہیں ہے نا، وہ تو ایڈیشنل ہم نے صرف اٹیچ کر دیا ہوا ہے اس کے ساتھ. آپ کو بتایا تھا نا قرآن مجید میں 2 3 4 سے لے کے 8 تک ورڈز اٹیچ کر کے لکھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کیونکہ سمجھ نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے بہت مشکل سا کوئی ورڈ ہے. جب آپ ان کو سیکھ لیتے ہو، پہچان لیتے ہو، یہ کوئی میکسیمم کوئی 19 20 ورڈز ہیں جو کہ شروع میں ایکسٹرا اٹیچڈ ہو کے آتے ہیں، جس طرح میں نے ال بتا دیا، جس طرح میں نے اضافی میم بتا دیا، جس طرح میں نے بیزر بی بتا دیا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح 4 قسم کے لام ہوتے ہیں. لام زیر بھی ہوتا ہے، لام زبر بھی ہوتا ہے، لام ساکن بھی ہوتا ہے. تو یہ ایکسٹرا، یہ ایک علیحدہ ورڈ ہے جو صرف ویسے اٹیچ کر کے نا، یہ چھوٹے چھوٹے جتنے لیٹرز ہوتے ہیں نا، بیزر بی اب اکیلا حرف ہے نا بی، لیکن یہ ایک پورا مکمل ورڈ ہے. لام زیر لی، لام زبر ل، لام ساکن. اسی طرح حمزہ کافی قسم کے ہیں. اسی طرح جو ہے آپ کا سین ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سون، ان قریب. تو یہ آپ نے ایک دفعہ سیکھ لیے 20 ورڈز، تو پھر جہاں پہ بھی آئیں گے آپ فوراً کو ریکگنائز کر کے آپ اس کو توڑ کے علیحدہ کر دو گے، اس کا ترجمہ علیحدہ سے کر لو گے. ٹھیک ہے، تو یہ ود پریکٹس ان شاء اللہ تعالی ہمیں سمجھ میں آئے گی. تو 15 20 ورڈ سیکھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ جس طرح یہ اینڈ کی چیزیں اب ہم سیکھ رہے ہیں جو کہ مادے کے بعد اٹیچ ہوتی ہیں. اوپر ہم نے دیکھا نا، گولتا، تانی، تینی، آتن، یہ سب اسم مؤنث کے لیے ایڈ آن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ تے پیش تو، تیزر تی، تیزبر ت، یہ ایکسٹرا ہے نا، مادے سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نشانیاں ہیں جو اٹیچ ہوئی ہوئی ہیں ساتھ. آئی بات سمجھ کی آپ کو؟ جی. تو بس یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہمیں یاد کرنے میں، اس کے بعد آپ ان کو دیکھتے ہی بتا دیا کرو گے کہ یہ کیا ہے، کیسے ہے، کس طرح سے یہ لکھا جا رہا ہے. کلیئر ہے؟ جی. تو فی الحال ہم نے کہا کہ تے کی کوئی بھی آپ کو شکل نظر آئے گی اینڈ پہ، ابھی آپ نے اینڈ کو صرف فوکس کرنا ہے، سٹارٹ کو نہیں کرنا، تو آپ فوراً بتا پاؤ گے کہ جی یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور کوئی ہم ایسا لفظ ڈھونڈتے ہیں جس کے اینڈ پہ ہمیں یہ ان میں سے کوئی بھی تے کی شکل مل جائے. اب اس کو دیکھتے ساتھ ہم بتائیں گے کہ یہ فعل ماضی کا ورڈ ہے، اور ہم نے ترجمہ اس کا پاسٹ میں جا کے کرنا ہے. اب ان کے میننگز کون بتائے گا کہ یہ ان کے میننگز کیا ہیں، ان تے کے میننگز؟ جی. جی، کون بتائے گا؟ آم، نادیہ باجی جو پہلا ہے جزم والا تے، وہ میرے لیے ہے. جنزم والا تے. جی. اوکے، ٹھیک اور ہے. تا جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے، تی جو ہے وہ مونس کے لیے ہے. ہوں اور جو
تو ہے وہ مجھے بھول گیا ابھی. جی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نا حرکات کے بھی گریڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی سب سے اوپر کون سا ہوتا ہے؟ یہ پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا. جی یہ والا جزم والا. نہیں، وہ تو سب سے بیچارہ مجبور ہے، اچھا کمزور ترین. جو پیش ہے نا یہ بیسکلی ہیرو ہے. جس اچھا کا اچھا آپ نے جی یاد ٹھیک رکھنا ہے. ہے، سرخاب کا پر لگا ہوتا ہے نا سر پہ. جی پیش والا جی تو ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم میں نے ایک درخت بنا کے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ درخت کے جی ٹاپ کے اوپر ٹہنیاں، پتے، ہاں پھل پھول ہوتے ہیں، تو وہ سمجھ لو کہ یہ پیش لٹکے ہوئے ہیں اوپر. جی تو درخت کا سب سے بلند حصہ ہے نا. جی ٹھیک اس ہے. کے بعد تنا آ جاتا ہے نیچے، جی یعنی جی کہ لفظ کے اوپر والی حرکت جو کہ زبر ہے. جی اچھا، زمین کے نیچے کیا آ جاتی ہے؟ پھر زیر آ جاتی ہے، زیر بار ہونا. اس کی جڑیں سمجھ لو کہ وہ نیچے ہیں تو وہ زیر ہے. اور سب سے مسکین وہ ساکن ہے، سب سے نیچے. آئی سمجھ؟ تو اس طرح جی سے گریڈنگ ہوئی ہوئی ہے باقاعدہ. اور پہلے آپ کا پیش ہے، اس کے بعد زبر ہے، اس کے بعد زیر ہے، اور سب سے مسکین ساکن ہے. تو آپ کو آپشن دی گئی ہے کہ آپ ان میں سے کچھ چن لو. تو آپ سب سے گھٹیا اٹھاؤ گے کہ سب سے بیسٹ اٹھاؤ گے جب آپ کو آپشن دی گئی ہے کہ آپ کوئی سا ایک چوز کر لو؟ آپ کس کو سلیکٹ کرو گے؟ اسی طرح پیش زبر زیر پھر جزم. بالکل. تو سب سے پہلا جو میں ہوں، مجھے آپشن جب ملی تو میں نے جی کیا کیا؟ سب سے پہلے پیش کو اٹھا لیا، ٹھیک جی ہے؟ تو اس لیے پیش کا مطلب ہوتا ہے میں. اب جو بھی پاسٹ میں کام کیا تو وہ کس نے کیا؟ میں نے کیا، میں نے روشن کیا، ٹھیک ہے؟ میں نے جی فائدہ لیا، ٹھیک ہے؟ میں نے سنا، سمیعت، میں نے سنا، سوری، سمیعتو، میں نے سنا، سمیت جی ٹھیک ہے؟ ضرب تو، میں نے ضرب لگائی، قتل تو، میں نے قتل کیا. آئی سمجھ؟ جی اب اس کے بعد جب نیکسٹ کیٹیگری آ جاتی ہے وہ زبر کی ہے. تو اب جو میں نے اگلی آپشن دی، جو میرے سامنے کھڑے ہوئے بندے تھے، ٹھیک ہے، وہاں پہ لیڈیز فرسٹ نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہے قرآن میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے مرد کو ایک درجہ فضیلت دی ہے عورت کے اوپر. تو ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے مرد کو پہلے آپشن دے دی کہ تم اٹھا لو. تو وہ کون سا سامنے کھڑا ہوا بندہ کون سی حرکت اٹھائے گا؟ زبر. تو مرد نے زبر اٹھا لیا، ٹھیک ہے؟ جی تو یعنی کہ وہ ت کا مطلب ہوگا تو مذکر نے کیا، ٹھیک ہے؟ ضربتا، تو مذکر نے مارا، سمیعتا، تو مذکر نے سنا، قتلتا، تو مذکر نے قتل کیا. آئی سمجھ؟ جی اور جو یہ اکیلے اکیلے تے ہوتے ہیں یہ واحد بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک کی بات ہو رہی ہے. تو ایک مذکر نے کیا، قتل کیا یا مارا یا جو بھی کیا، ایک مذکر نے کیا، ٹھیک ہے؟ یہ واحد کے لیے ہوتا ہے. اس کے ساتھ اکیلا تے ہے نا، تو اکیلا تے جب بھی ہوگا یہ ساری واحد کی شکلیں ہیں. میں نے، میں بھی آئے یا میں، یہ بھی واحد کے لیے ہوتا ہے. میں نے سنا، میں نے سنا، تو مذکر، تو ایک مذکر نے سنا،
اور تو ایک مذکر نے قتل کیا، تو ایک مذکر نے ضرب لگائی، ٹھیک ہے، جو بھی ورڈ ہوگا اس کا ہم پاسٹ میں جا کے ترجمہ کر دیں گے۔ اس کے بعد تی اگر آ جاتا ہے، سمی تی، فلک کیا ترجمہ ہوگا؟ سننا، جی، ضرب تی سن، کیا ترجمہ ہوگا؟ ضرب تھی اس ایک مونس نے، اس کہاں سے آ گیا بیٹا؟ نہیں پہلے میں نہیں، آئی ہوں، اس کے بعد جو سامنے کھڑا ہوا ہے اس سے بات ہو رہی ہے۔ حاضر، جی جی، تو ایک مؤنث، صحیح، تو ایک تو، مؤنث نے سنا، قتلتی، جی، تو اس نے قتل، پھر اس کہہ رہے ہو آپ، نہیں نہیں سوری، تم نے قتل، تم ایک، آپ ایک ساتھ نے قتل، کوانٹٹی بھی بولو نا، جی جی، تم ایک نے قتل کیا، تم ایک مؤنث نے قتل کیا، مونس، جی جی، مونس، ضربتی، مونس نے قتل کیا، پورا جملہ بولو نا بیٹا، ضربتی پورا سنٹینس ہے، آپ کو دیکھنے میں ایک ورڈ لگ رہا ہے، یہ پورا سنٹینس ہے۔ جی ضربتی یہ ایک جملہ ہے، کتنی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ ایک میں ورڈ لکھ رہی ہوں، ضربتی جی ایک ورڈ ہے نا، جی، عربی میں یہ ایک پورا سنٹینس ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ ہم نے کہا جو جملہ فعل سے شروع ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ فیل، فعلیہ جملہ، فیل، اور جو اسم جی، سے شروع ہو اسمیا، اس میں، اسمیہ جملہ۔ تو یہ جی فعل سے شروع ہو رہا ہے نا، فعل ماضی ہم پڑھ رہے ہیں۔ جی جی، اب آپ کو تو یہ ایک ورڈ لگ رہا ہے، لیکن جب میں نے اس کا ترجمہ کیا تو کیا کیا؟ تم تم ایک ایک مونس نے، جی، مؤنث نے نے، قتل کیا، وہ ضرب سب، لگانا قتل تو نہیں ہوتا نا بیٹا، نہیں نہیں سوری، ضرب لگائی یا مارا، مارا، جی جو اردو میں ورڈز ہیں ہم اس کو اسی طرح سے ترجمہ کریں گے، نے ضرب لگائی، پاسٹ میں نے کہا ہے نا، میں یہ تو جی نہیں کہا کہ ضرب لگا رہی ہو یا ضرب لگاؤ گی، جی جی پریزنٹ اور فیوچر میں تو ترجمہ نہیں کر رہی نا، میں پاسٹ میں جا کے کر رہی ہوں۔ تم ایک جی، مؤنث نے ضرب مونس لگائی، نے ضرب لگائی، جی یا تم ایک مؤنث نے مارا۔ صحیح، تو آپ نے دیکھا کہ صرف اس تے سے میں نے یہ، اور اب یہ تین تین 6 ورڈز کا ایک پورا جملہ بن رہا ہے اردو میں۔ جی تو یہ خوبصورتی دیکھو عربی زبان کی، کہ اللہ نے اس کو ایک لفظ میں پرو دیا، پورے سینٹینس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ کے اندر پرو دیا ہے، جی جو کہ اردو میں ہمارا اتنا لمبا جملہ بن رہا ہے۔ تو جیسے ہی مادے کے بعد یہ تے کی کوئی بھی شکل نظر آئی، تے ساکن ہو، تے زبر ہو، تے زیر ہو، فوراً آپ کو پہلی بات کیا پتا چلی کہ یہ فعل ماضی ہے۔ ماضی ہے، جی اب اگر یہ اکیلا تے ہے تو یہ واحد بھی ہے، ساتھ ساتھ جی سنگولر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جی تم یا تننا یا تما نہیں ہے، خالی تے ہے، تو یہ سنگولر کی کوئی شکل ہے۔ اب سنگولر کے بعد آپ کو پتا کیا دیکھنا ہے کہ اب اس میں زمانہ کون سا ہے، میں ہوں کہ تو ہے کہ وہ ہے۔ اب جو تے ساکن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مؤنث، یہ اب غائب کے جی، لیے ہے، وہ ایک مؤنث، مونس، یعنی کہ جو سب کو چیزیں بانٹی گئیں، تو میں جو سب سے پہلے تھی میں نے پیش اٹھا لیا سب سے بلند درجہ، پھر مذکر کو سیکنڈ آپشن دی گئی جو میرے سامنے کھڑا تھا، حاضر تھا اس وقت، موجود تھا جی کلاس کے اندر، اس نے فوراً زبر اٹھا لیا، تو ایک مذکر نے، اس کے بعد اس کی فیمیل کو آپشن دی گئی تو اس نے زیر اٹھا لیا، اس سے اگلا درجہ، تو جو مؤنث موجود ہی نہیں تھی، غائب تھی، اس کو جو بچہ کچا رہ گیا تیز ساکن، وہ اس کو دے دیا، یعنی کہ وہ اس وقت پریزنٹ ہی نہیں تھی نا کلاس میں، غائب تھی کلاس جی سے،
تو جو رہ گیا وہ اس کے لیے چھوڑ دیا، یعنی کہ تے ساکن۔ بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ جی تو یہ تے جو ہے یہ اللہ کی لگائی ہوئی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کہ جس کو دیکھتے ساتھ ہی میں فوری طور پہ بتا پاؤں گی کہ یہ ورڈ فعل ماضی ہے۔ اب ہم قرآن میں سے اور کوئی الفاظ ڈھونڈتے ہیں ان شکلوں کے جن کے اینڈ میں ہمیں تے مل جائے، تے کی کوئی بھی شکل مل جائے۔ اب یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ورڈ مجھے نظر آیا ہے، جس طرح میں نے کہا نا کہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے جوڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی کا ایک لفظ ابھی ابھی میں نے دیکھا ہے، کہاں گیا ہے، یہ ہے جی آیت نمبر 32 البقرہ کی۔ اس میں یہ لفظ ہے الم 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 نا الم نا۔ اب اس کو کون توڑے گا؟ توڑ کے اس میں سے لفظوں کو، میں نے کہا سب سے پہلے ہم نے لفظوں کو توڑنا ہوتا ہے، توڑ کے ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہوتا ہے، پھر ہم اس کو پہچانتے ہیں، نشانیاں دیکھتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں۔ تو اس کو کون توڑے گا؟ جی ماگل، روٹ ورڈ اس میں کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ مجھے روٹ ورڈ ہے عین لام میم۔ عین لام میم، روٹ ورڈ جی نکل آیا۔ اب آگے پیچھے کیا رہ گیا؟ روٹ ورڈ کے فوراً بعد کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تا تا نون الف۔ ٹھیک ہے، تو یہ ت آپ کو، میں نے کہا روٹ ورڈ کے فوراً بعد ت نظر آئے گا تو کیا آپ کو سمجھ آئے گی؟ ماضی۔ پہلی بات کہ یہ پہلے ماضی ہے، جی جی آئی کہ نہیں؟ نشانی سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ جی جی اور اس کے علاوہ کیا سمجھ آ رہا ہے اس تے کو دیکھ کے؟ یہ واحد نہیں ہے۔ واحد نہیں ہے؟ واحد جی نہیں نہیں، تا واحد ہے، سوری سوری، تا اکیلے زبر ہے۔ تے جب بھی جی آنے جی ہیں وہ سنگولر کے لیے آنے ہیں۔ سنگولر کے لیے جی، اور زبر بھی ہے اس کے اوپر تو۔ جی جی زبر سے کوئی ابھی تعلق نہیں ہے، اکیلے تے جی کو دیکھ کے آپ نے فوراً کہنا ہے کہ سنگولر ہے، واحد ہے، جی ایک کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد حرکت، اس کا درجہ دیکھ کے بتانا ہے کہ کیا یہ ہے۔ زبر کون یوز کرتا ہے تے کے اوپر زبر؟ حاضر مذکر یہ کون بول رہا ہے؟ آسیہ۔ بالکل، سامنے کھڑا ہوا تو ایک مذکر، ٹھیک ہے۔ جی ہم نے کہا اوپر کی حرکت دیکھ کے، اکیلا تے دیکھ کے آپ نے پہلے تو یہ سب آپ کو پتا چل گیا کہ فعل ماضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو مزید اس کی تہ میں آپ جاؤ گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اکیلا تے جب بھی ہوتا ہے وہ واحد کے لیے ہوتا ہے، سنگولر ہے، ایک۔ اور اس کے بعد مزید اور گہرائی میں جاؤ گے تو اس کی حرکت کو دیکھو گے تو ہمیں پتہ ہے کہ سامنے کھڑا ہوا اکیلا مرد، فیمیل، مطلب فیمیل کے لیے نہیں ہے، میسکولن کے مذکر۔ لیے ہے، مرد لازمی نہیں، میسکولن، ٹھیک ہے۔ تو جی کے لیے تو ایک مذکر اور ماضی، تو علم کا کیا مطلب ہے؟ اور ترجمہ کرنا ہے آپ نے پاسٹ میں جا کے، تو ایک مذکر۔ میں نے کہا تھا کہ ہر فعل کے اندر اس فعل کو کرنے والا فاعل چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، چھپا۔ جی اندر جو ہمیں نظر نہیں آ رہا،
اب اس کا فائل ہے نا، تو ایک مذکر جو اس سیکشن کو کر رہا ہے، تو فائل کے ساتھ ہمیشہ ہم نے کا ورڈ لگاتے ہیں. تو ایک مذکر نے. اب ماضی میں علم کا ترجمہ کرو. کیا ترجمہ کرو گے؟ پڑھا ہوگا. سکھائے. جی، علم. علم دیا. ٹھیک ہے. علم تو دیا. ایک مذکر نے. اب پاسٹ میں جا کے میں نے کہنا ہے سکھایا. میوزک نہیں چلاؤ، بند کرو میوزک. تو ایک مذکر نے سکھایا. ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. تو ایک مذکر نے سکھایا. اب اس کے آگے ایک اور ورڈ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ تو کے بعد بھی ایک نون. ورڈ ہے، وہ کیا ہے؟ نون الف نا. نون الف نا. میں نے کہا تھا اگر بالکل سٹارٹ میں، جس طرح یتان میں نون ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، وی. اور اسی طرح اگر اینڈ میں وی لکھنا ہو تو پھر نون کے ساتھ الف بھی لگا دیا جاتا ہے، نا. اس کا مطلب یہ ہم ہوتا ہے. اگر شروع میں آئے گا وی تو اکیلا نون ہوگا، جس طرح یتان میں آپ نے پڑھا نعبدو ایاکا نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. اور اگر اینڈ پہ ہم لکھنا ہو تو نون الف نہ لکھا جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم. پھر میں نے ایک اور بات بتائی آپ لوگوں کو کہ اگر ایک ورڈ کے اندر دو پروناؤن آ جائیں. ایک پروناؤن کیا آیا ہے، اس کو لکھ لو کہیں پہ. اگر ایک ہی ورڈ میں لفظ میں دو ضمائر، جس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں، یعنی کہ دو ایک ساتھ آ جائیں. ٹھیک ہے. جی. تو اس کا ہمیشہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو پہلا والا ہوگا تو پہلا ایکشن کر رہا ہوگا، فائل ہوگا، اس کا ترجمے کے ساتھ نہیں لگے گا، جس طرح آپ نے بھی کیا کہ تو ایک مؤنث نے لگا دیا نا. اور جو دوسرا ہوگا اس کے بعد جو آئے گا وہ ہمیشہ مفعول ہوگا. مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس سے کام اس میں. کروایا جاتا ہے، جی. جس پہ کام کیا جاتا ہے. جس پر کام کیا جاتا ہے، مفعول ہوگا. ایک سبجیکٹ ہے، ایک آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو کنفرم بات ہے کہ پہلا فائل ہوگا جو ایکشن کر رہا ہے، فیل کر رہا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس کا مفعول ہوگا جس پر ایکشن کر رہا ہے. تو اب ہمارا ترجمہ کیا ہوگا؟ پہلے ہے علم. علم کا مطلب سکھایا، میں نے پاسٹ میں جا کے بات کر دی، سکھایا. ٹھیک ہے. تو ایک مذکر. تو کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک مذکر. اور میں نے کہا کہ یہ فائل بن رہا ہے تو فائل کے ساتھ نے ضرور آتا ہے. سکھایا تو ایک مذکر نے. اب میں نے ترجمہ کرنا ہے ایز اے مفعول نا کا. نا کا مطلب ہم ہوتا ہے، ہم سب کو. فائل جو ہوتا ہے اس کے ساتھ نے آتا ہے، اور مفعول کے ٹرانسلیشن میں
کا کی کے میں سے کچھ ضرور لگتا ہے، تو مفعول کے ساتھ لگ گیا ہم سب کو، ٹھیک ہے، یا ہمیں بھی کہہ سکتے ہو، ہم کا میننگ ہے نا جی سکھایا تو نے، یہ تو ابھی ہم سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں نا، تو ایک مذکر ہم سب کو، لیکن جب جنرلی عربی میں ترجمہ آپ قرآن میں دیکھتے ہو تو ایسے تو نہیں ہو رہا ہوتا نا، تو ایک مذکر، ابھی تو ہم لرننگ کے لیے ڈیپتھ میں جا کے ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ ویسے جب ترجمہ ہوگا تو ہوگا کہ سکھایا تو نے ہمیں، ایسے کریں گے نا، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تو نے جو ہے وہ تو ایک نے، ایک مذکر نے، کہ سامنے یہ بات ہو رہی ہے کسی کھڑے ہوئے، سامنے کھڑے ہوئے مذکر کی، احمد کی یا امجد کی یا کسی محمد کی، اور ہم سب کو، اب یہاں گروپ آف پیپل ہیں، ٹھیک ہو گیا، ہمیں کے لیے آتا ہے نا، تو پہلا فاعل ہے اور دوسرا مفعول ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی کس کو جی آئی ہے صحیح، کس کو نہیں آئی؟ جی آ رہی آ رہی۔ جی تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اگر اس کو ایک دفعہ سمجھ آ جائے گی تو آپ لوگ اسی جی طرح اپنا سارا ترجمہ خود کر سکو گے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، کوئی اور ورڈ ہمیں قرآن سے مل جائے۔ آرزا، یہ ورڈ ہے آیت نمبر 31 میں، اکیلا بھی آیا ہوا ہے، جس طرح یہاں پہ علم، علم کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے نا، تو اکیلا بھی آیا ہوا ہے علامہ، اور دو ورڈز ہیں علامہ، اور دوسرے نمبر پہ ہے ارزا، آ را زا، ارزا ہم، یہ دو ورڈز ہیں، ایک ہے آیت 31 میں اور دوسری ہے اب اس میں آپ یہ دیکھو گے ایک ہی آیت میں 31 میں ہی دونوں ہیں، یہ البقرہ کی 31 کے اندر یہ دونوں ورڈز ہیں۔ اچھا، اس کو ہم اگر توڑنا چاہیں تو کیسے توڑیں گے؟ اب میں نے کہا کہ اگر صرف 3 حرفی مادہ ہو تو یہ بھی فعل ماضی ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے جو مختلف تے دیکھے تو اس میں ہمیں ہم نے کہا تھا نا 5 ورڈز ہوتے ہیں، غائب مذکر، غائب مؤنث، حاضر مذکر، حاضر مؤنث، اور ایک متکلم، ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 5۔ 5۔ 5۔ تو اب یہاں پہ تو ہمارے پاس صرف 4 ہے نا، تے ساکن، ت تی تو، پانچواں کدھر ہے؟ جو 3 حرفی مادہ ہوتا ہے وہ غائب مذکر ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ 3 حرفی مادہ جب بھی ہوگا علامہ، آرزا، تو یہ مذکر کی واحد شکل ہوگی، واحد مذکر ماضی کا، یعنی کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ایکسٹرا اٹیچ نہیں ہوتا، ماضی کا یہ ہمیشہ واحد مذکر بنے گا۔ اور تے ساکن تو غائب مؤنث کے لیے تھا نا، تو یہ بھی غائب مذکر کے لیے ہے، غائب گروپ ہے، کیونکہ حاضر کے بھی آپ کے پاس دونوں ہیں، تا تی، اور میں کے لیے بھی تو ہے آپ کے پاس، غائب مؤنث کے لیے تے ساکن ہے، تو غائب مذکر آپ کے پاس موجود نہیں تھا، تو 3 حرفی مادہ جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ آپ کا ورڈ جو ہے اچھا میں نے سوری ٹائم نہیں دیکھا، اوپر ٹائم چلا گیا 7 منٹ، بس اس کو اینڈ کر کے ہم اس کو ختم کریں گے۔ تو علامہ اور الرضا کے اندر وہ ایک مذکر چھپا ہوا ہے، یعنی کہ وہ غائب کے لیے غائب گروپ ہے، ایک کیونکہ یہ واحد کے لیے آئے گا،
اور کیونکہ مذکر کے ابھی تک کوئی ورڈ نہیں آیا تھا غائب مذکر کا، تو اب یہاں پہ آ جائے گا مذکر، وہ ایک مذکر، ٹھیک ہے؟ یا ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس ایک مذکر، اور ہم نے کہا تھا یہ اس کے ساتھ نے ضرور آتا ہے فائل کے ساتھ، اس ایک مذکر نے وہ ایک مذکر، یا اس ایک مذکر نے، ان میں سے دونوں جملے درست ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ کیا ہے، علامہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ایک مذکر نے کہ اس ایک مذکر نے؟ اس ایک مذکر ہے. تو علامہ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ابھی ہم نے کیا تھا، سکھایا. اسے سکھایا، ضرور. پاس میں جا کے بولا نا میں نے، جی. سکھایا، اس ایک مذکر نے سکھایا. آرازہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آرازہ، یہ بھی تین حرفی مادہ ہے نا، جی. آ را زا. اردو کا اس میں کیا روٹ ورڈ سے کیا میننگ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عرض اردو میں بھی کرنا. ورڈ ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی جی. عرض. عرض کیا، عرض کرنا. عرض کیا. جی. شاعری میں لوگ کرتے ہیں نا، عرض، عرض کریں، عرض کریں، یعنی کہ دہرائیں، رپیٹ کریں، اور پھر جی. آگے شاعر کہتا ہے عرض کیا ہے. جی. اور اپلیکیشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ عرضی. عرضی. جی اس جی. میں بھی آپ عرض کر رہے ہوتے ہو نا کہ مجھے بخار چڑھا، میں آج میں اسکول نہیں آ سکتی، آج میں آفس نہیں آ سکتی، تو عرضی میں بھی آپ عرض کر رہے ہوتے ہو نا. جی. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ جو ورڈز اردو میں ہیں وہ ہم اردو میں، عربی میں وہی ترجمے میں رپیٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کو پاسٹ میں جا کے سمپل کہہ دو گے، اس ایک مذکر نے، میں نے کہا نا غائب مذکر کے لیے جی. عرض اس کیا کیا. ترجمہ ہوگا؟ اس ایک مذکر نے ایک ایک کہا. مذکر نے عرض کیا. کہا. مذکر نے، کہا. عرض کیا. کہا بھی کہہ سکتے ہو، عرض کیا بھی کہہ سکتے ہو، جی. عرض کیا. ٹھیک ہے؟ اب اس کے جی. آگے ورڈ ہے ہوم. ہوم کا کیا ترجمہ ہم نے جی. سیکھا تھا؟ ایک ہی شکلیں ہم نے پڑھی تھی، ہو، ہا، جی. جی. ہما، ہم، ہننا. یہ ایک دفعہ آپ لوگ سیکھ لو، سیکھو گے تو ترجمہ کر سکو گے. میرے خیال سے ڈول کے لیے. ڈیول کے لیے یاد رکھو اینڈ پہ ایک الف ضرور آتا ہے. ابھی میں نے کہا ہاں تھا علی. کم سے کوما، ہم جی. سے ہوما، تم سے تما. ڈیول کے جی. لیے ہمیشہ الف آتا ہے اینڈ پہ. الف آتا ہے. جی جی. میں اچھا نے کہا یہ تھا یہ جو مذکر جمع لیٹر کے کے لیے. جی. فوراً بعد میم آئے گا تو وہ مذکر، مذکر کس مذکر. سے شروع ہو رہا ہے؟ مذکر کے سپیلنگز میں سب سے پہلا لیٹر کیا ہے؟ میم. تو یہ کوئی بھی لیٹر ہے، ہا ہے، کاف ہے، تے ہے، اس کے آگے مذکر کا میم لگا دو گے تو اس کا پلورل بن جاتا ہے. جی. اس کا واحد کا ہے ہو، جی. ٹھیک ہے؟ اور اس ہو کے آگے میں نے مذکر کا میم لگا دیا تو ہم بن گیا، جی. ہم. مذکر کی پلورل بن گئی. اس پلورل کے آگے میں نے ایک ڈنڈا لگا دیا الف، تو اس کی ہما. ڈیول بن گئی، ہم سے ہوما، جی. ہو سے ہم سے ہوما. ہما. جی جی جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے؟ تو اکیلا ہو گیا، اس کی جمع بنانی ہے تو اس کے اینڈ پہ میم لگا کے تم بنا دیں گے، اور اس کو ڈیول بنانا ہے تو آگے ڈنڈا لگا کے تم سے تما بنا دیں گے. اس کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگوں کو سکھایا تھا کہ اگر ہے کی شکل آنکھوں سے نظر آ رہی ہے لکھی ہوئی تو وہ ہمیشہ مفعول ہوتا ہے. صحیح. آئی سمجھ؟ جی. اور جو ہے کی جتنی شکلیں ہیں فائل والی وہ نظر نہیں آتی، وہ لفظ کے اندر چھپ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. جس طرح میں نے کہا کاتالا،
اب اس کا ترجمہ کیا جی کیا آپ نے؟ قتل کیا. قتل کیا ترجمہ ہوگا؟ قتل کیا. زاربا مارا. ہاں حسدا حسد کیا. ناصارہ مدد کی. یہ ترجمہ ہے نا ماضی میں جا کے. جی لیکن میں نے کہا تھا ہر فعل کے اندر ایک فاعل چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے. چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک فعل ہے تو اس کو کرنے والا بھی اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے نا. جی تو اللہ ماں جو ہے اس کے اندر بھی ایک فائل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اس کا گروپ کون سا ہے؟ ابھی ابھی میں نے بتایا کہ باقیوں کی تو نشانیاں موجود ہیں تو صرف واحد مذکر کی کوئی نشانی نہیں ہے. غائب واحد مذکر غائب کی کوئی نشانی جی نہیں ہے. تو تین حرفی مادہ جب بھی ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ واحد مذکر غائب ہے. جی تو اب ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اس ایک مذکر نے مارا. ضربا زاربا اس ایک. اب اس کا مطلب ہے اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے. جی تو فائل صحیح ہے. ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. آپ نے ان کی شکلوں سے پہچاننا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مذکر چھپا ہوا ہے، وہ ایک مذکر. اگر تیز ساکن ہے تو وہ ایک مؤنث چھپی ہوئی ہے. ت ہے تو تو مذکر چھپا ہوا ہے. تی ہے تو تو ایک مؤنث چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ اب کیونکہ مجھے ہے نظر آ رہا ہے تو اب میں اس کا ترجمہ ایز اے مفعول کر سکتی ہوں، فاعل نہیں کر سکتی. اچھا فاعل زاربا علامہ آرازا ناسارا کاتالا کے اندر بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس کا صرف علامہ کا ترجمہ کیا کہ اس ایک مذکر نے سکھایا. یعنی کہ وہ جو چھپا ہوا فائل ہے اس کا ترجمہ میں اس شکل کو دیکھ کے کر رہی ہوں. اس ایک مذکر نے. اب یہ میں کہاں سے ترجمہ لا رہی ہوں؟ وہ جو اندر چھپ کے فائل بیٹھا ہوا ہے اس کا ترجمہ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. سکھایا. آرازا. اب اس کے اندر بھی ایک فائل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. اس ایک مذکر نے عرض کیا. ناصارہ. اس ایک مذکر نے مدد کی. مدد کی. جی تو اب یہ اس ایک مذکر میں کہاں سے لا رہی ہوں؟ اس فائل کا ترجمہ کر رہی ہوں جو اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. اب ہم کیونکہ مجھے آنکھوں سے دکھ رہا ہے تو یہ ہمیشہ مفعول ہوگا. تو کیا ترجمہ ہوا؟ اس نے عرض کیا ہم ان سب سے. یہ پلورل کے جی لیے آتا ہے نا، مذکر کا میم ہے نا اینڈ پہ. ہا کا مطلب وہ ہوتا ہے یا اس ہوتا ہے اور میم مذکر کا مطلب ہے پلورل. تو اس نے عرض کیا ان سب سے. دو پروناؤنز ایک ساتھ آ گئے نا. جو اندر ہڈن ہے وہ فائل ہے اور بعد والا مفعول ہے. کنفیوز ہو گئے ہو کہ کچھ سمجھ آئی ہے؟ نہیں نہیں آ گئی ہے سمجھ. الحمدللہ. سب بچوں کو آئیے. ہوں اس کی انشاءاللہ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو خود سمجھ آئے گی ترجمہ کرنے کی. انشاءاللہ. بس گھبرانا نہیں ہے. جی بھاگنا نہیں ہے اور گھبرانا نہیں ہے. دو شرائط ہیں میری کلاس کی. نادیہ باجی ہمارے لیے تھوڑی تھوڑی رعایت. جی عائشہ السلام علیکم. عائشہ نظر آئی تھی پھر چلی گئی ہے میرے خیال میں. عائشہ. ہاں 1 منٹ کے لیے اس کا نام لکھا ہوا ہے. عائشہ کا گلا لگ رہا ہے خراب ہے شاید، مجھے لگ رہا ہے. صحیح صحیح. چلیں جی اتنا آج کے لیے کافی ہے. اوور ڈوز نہ ہو جائے، بد ہضمی نہ ہو جائے آپ لوگوں کو. تو بس پریشان نہیں ہونا اس کی. ہم اب پریکٹس کرتے رہیں گے اور ورڈز بھی دیکھیں گے قرآن میں انشاءاللہ. تو آہستہ آہستہ سے ہمیں سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے.
اب جی یہ آپ دیکھ نا، میں نے کہا چاند نشانیاں ہوتی ہیں، اب یہ تے کی چاند ہی شکلیں ہیں نا، بس ایک دفعہ ان کا جی ترجمہ ضرور یاد کر لو، ٹھیک ہے، تاکہ جی جب یہ آئے تو آپ لوگوں کو فوراً اس کا ترجمہ کرنا آتا ہو۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اگلی کلاس میں پھر ہم اسی کی پریکٹس کریں گے، مزید قرآن پہ ورڈ لکھیں گے۔ اب آپ سب نے انشاءاللہ۔ یاد رکھنا ہے وینسڈے کی مارننگ 9 o'clock ہماری کلاس ہوگی رمضان جی میں۔ جی انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ کوئی سوال ہے تو کوئی ہاں، پوچھنا چاہے تو پوچھ لے، ادروائز اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ اللہ خیر۔ حافظ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام۔ پرانے بچوں کو کوئی فائدہ پہنچا ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے آتا تھا؟ ڈاکٹر گلشن جی، میں نے تو نہیں کہا آپ کو۔ استاذہ جی بہت فائدہ پہنچا، کچھ ہم بھی بھولے ہوئے تھے، اس لیے یہ بچے صحیح، پریشان نہ ہو، یہ پریشان بالکل نہ ہو، روین میں سارا کچھ آتا جاتا ہے۔ جی، جزاک اللہ خیر وحسن وہی الجزاء۔ میں بار بار انشاءاللہ جملہ انشاءاللہ۔ بولتی ہوں کہ چند ورڈز ہیں جو جی ایک دفعہ یاد ہو گئے تو پھر ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، ہاں جی، اور پھر تو دوسرا بس استاذہ ایسے جی جو آپ ہاں دیکھتے طریقہ ہے جاؤ گے اور بتانے آپ کو سمجھ آتی جائے کا، گی۔ اس میں گھبراہٹ نہیں ہوتی، جو جس طریقے سے آپ پڑھاتی ہیں الحمدللہ، کتنی ٹالرنس ہے آپ میں، آپ بہت گریٹ ہیں، بڑا اللہ نے آپ کو بڑا ظرف دیا ہے بہت، اور اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے لیے جزائے صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ کی طرف اٹھنے والے ہر شر کو خیر سے بدلے، آمین آمین ثم آمین۔ آمین۔ آمین آمین۔ جی آمین کہتے ہیں ثم تعریف آمین۔ کوئی کرے تو اس کے اوپر مٹی پھینکو چہرے پہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ سبحانك الا انت اللهم نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک ربنا انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت وتب التواب علينا أنت التواب الرحیم، آمین یا رب جزاک العالمین۔ اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام وعلیکم ورحمة السلام الله ورحمۃ اللہ، السلام وبركاته۔ علیکم۔